یہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے، اس سے پتہ چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین پہ ظالم اور بری حکومتوں کو مٹا کے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ حکومت کے ذریعے سے اچھے کام بھی ہو سکتے اور حکومت کے ذریعے سے برے کام بھی ہو سکتے، برے کاموں کا سپورٹ بھی ہوتا۔ شراب کا لائسنس حکومت دے رہی، زنا کے اڈے چلانے کے لیے لائسنس حکومت دے رہی، تو پاور ہے۔ لیکن یہ پاور کا صحیح استعمال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انسانیت کے فائدے کی حکومت کیسا ہوتی یہ بتائے۔ اسلام قبول کر لیا، مل گیا، یونٹی بن گئی، اب حکومت میں مضبوط ہو رہے لوگ، آگے کیا کرتے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اپن کو بھی کچھ بھی سوچنا چاہیے، بلکہ ایسا سوچ رہے ہیں بھی یہودیاں، پلاننگ چل رہے ہیں ان کے بھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پڑھیے آج کے ایپیسوڈ کا نام کیا ہے؟ حکومت مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے اللہ، آپ اپنی طرف سے ایک قوت، ایک حکومت، ایک پاور کے ذریعے سے میری مدد کریے۔ یہ دعا ہے جو کہ قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل میں آئی۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے ہجرت کے سفر میں، جو کہ ہمارا مدنی زندگی کا پہلا ایپیسوڈ تھا۔ اور اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ مدینہ میں حکومت عطا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیسے حالات سے نکلے، ہجرت کیسا کرے وہ ہم دیکھیں۔ تو راستے میں جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس سکھائے تھے دعا، اور یہ اس دعا میں سلطان بول کے ایک لفظ ہے۔ عام طور پہ اپن اردو میں بھی استعمال کرتے لفظ سلطان، کس کو بولتے ہیں؟ سلطان، بادشاہ، لیکن عربی میں سلطان بولتے ہیں پاور کو، حکومت کو۔ یہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے، اس سے پتہ چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین پہ ظالم اور بری حکومتوں کو مٹا کے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ حکومت کے ذریعے سے اچھے کام بھی ہو سکتے اگر اچھی حکومت، اچھے لوگ حکومت کرنے میں بیٹھے، اور حکومت کے ذریعے سے برے کام بھی ہو سکتے، برے کاموں کا سپورٹ بھی ہوتا۔ شراب کا لائسنس حکومت دے رہی، زنا کے اڈے چلانے کے لیے لائسنس حکومت دے رہی، کرپشن کر رہی حکومت، کرمنلز کو بچا رہی حکومت، بینکوں کا پیسہ لوٹ لے کے بھاگنے میں جو مدد کر رہی بڑے بڑے لوٹیروں کی، وہ بھی حکومت ہے۔ پیپر کا ایگزام ایک دن پہلے جو ہے پیپر لیک کر دے رہے ہیں، حکومت کا ہاتھ ہے، تو پاور ہے۔ لیکن یہ پاور کا صحیح استعمال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انسانیت کے فائدے کی حکومت کیسا ہوتی یہ بتائے۔ یہ ہم آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ مدنی زندگی پوری حکومت کا دور ہے۔ کیا کا دور ہے بھائی؟ حکومت کا دور۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے مدینہ کا حکومت کا ایک ماڈل چھوڑ کے گئے، اور سب کو یہ میسج دے دیے کہ حکومت کے خزانے، حکومت کی چابیاں جب اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں رہتی تو کیسا زمین پہ سے ظلم مٹتا، فساد ختم ہوتا، امن اور سکون کیسا پھیلتا، اور کیسا انسانیت کا فائدہ ہوتا یہ بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر کیسا حکومت کو پھیلائے، وہ میں آج آپ کو 2 سٹیپ سناؤں گا۔ کتنے سٹیپ؟ 2 قدم۔ اب مدینہ میں جب اندرونی مسئلے سب ختم ہو گئے، ایک سینٹر بن گیا، وہاں پر پیسے بھی جمع ہو رہے ہیں، لوگ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ہر مسئلے کا حل ہے مسجد نبوی، اور آپس میں جو مدینہ کے سٹیزنز ہیں وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اب کیا تھا؟ مدینہ کے باہر اطراف کے سراؤنڈنگ کو جو ہے کنٹرول میں لینا تھا۔ اب جو باہر سراؤنڈنگ میں دیکھے تو سب سے پہلا خطرہ جن سے تھا ان کو ہم بولتے یہودی۔ کیا بولتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے 130 سال بعد جب ان کے اوپر ظلم ہوا، یہودیوں کے اوپر، تو ان کو مار مار کے جب بھگائے فلسطین کے علاقے سے، تو یہ لوگ آ کے عرب کے اوپری علاقے میں، سیریا اور اس کے اطراف میں یہاں پر بس گئے تھے۔ تو مدینہ کے پیچھے 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، اور یہ لوگ اکنامیکلی بھی بہت مضبوط تھے، پولیٹیکلی بھی اچھی گریپ آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔
ایک کا نام تھا بنو خریزہ، اور ایک کا نام تھا بنو خینخا، اور ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے تھے۔ اس میں سے ایک قبیلہ لوہار تھا، ہتھیار بناتے تھے، دوسرے قبیلہ سونار تھا، گولڈ تھا ان کے پاس، مارکیٹ میں پورا ان کا ڈومینیشن تھا، اور بنو نذیر کے پاس فوج زیادہ تھی، زیادہ پبلک تھی، بڑے بڑے کھیت تھے، بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، ان کے اوپر کوئی آسانی سے اٹیک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہی لوگ اطراف میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے سے پہلے مدینہ کے عربوں کو، جو 2 قبیلوں کا اپن ذکر سنے، اوس اور خزرج، ان کو لڑا کے مدینہ کی پوری کھیتی باڑی، مدینہ کی مارکیٹ، مدینہ کے سارے چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ 2 قبیلوں کو لڑا کے رکھتے تھے، ان کی پولیٹکس چلتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی مدینہ میں داخل ہوئے، اسلام قبول کرے، تو بھائی بھائی بن گئے۔ اب آپ سوچو، مکہ کے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیے 21 دن میں، تو جو وہیں کے رہنے والے تھے اوس اور خزرج، جن کے بیچ میں یہودیاں لڑا رہے تھے ایک زمانے سے، اللہ تو اور دوستی میں آگے بڑھ گئے اور بولے پرانے دشمنیاں ختم۔ یہ بات یہودیوں کو پسند نہیں آئی۔ اللہ بولے مدینہ میں بہت ریپڈ چینجز آ گئے۔ ریپڈ چینجز بولے تھا بہت تیزی سے بدلاؤ آ گیا، ریورس، اسلام قبول کر لیے، مل گئے، یونٹی بن گئی، اب حکومت میں مضبوط ہو رہے لوگ، آگے کیا کرتے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اپن کو بھی کچھ بھی سوچنا چاہیے، بلکہ ایسا سوچ رہے ہیں بھی یہودیاں، پلاننگ چل رہے ہیں ان کے بھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پڑھیے آج کے ایپیسوڈ کا نام کیا ہے، حکومت مدینہ۔ ایک بات بولتے ہوئے قصے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اپنے کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ہی بات سکھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت معاف کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ ظلم کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرے، کچرا پھینکتے تھے تو دعا دیتے تھے۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہ سنائے بہت اچھا کرے، لیکن اور ایک سائڈ چھوڑ دیے، کیا ہے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومتی معاملات بھی سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکومت کرے ویسی حکومت کرنے والے کوئی پیدا نہیں ہوئے بعد میں۔ ایسی حکومت کا ایک بینچ مارک بولتے ہیں اس کو، ایسا زبردست فارمولا سیٹ کر کے گئے، بس وہ دیکھتے ہوئے اسی کی طرف ہم کو بھی آگے بڑھنا ہے۔ تو کیسا حکومت کرے؟ حکومت کرنے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے آپ کو معلوم؟ ماحول سے واقف ہونا پڑتا، اس کو کیا بولتے ہیں، اویئر رہنا۔ اور دوسرا اسٹیپ بولوں، فیصلے لینے میں جلدی کرنا پڑتا۔ کیا سب؟ ہاں بالکل، جو فیصلہ نہیں لیتے نا انہوں ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہتے۔ ریسیونگ اینڈ بولے تو کیا ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم اپنے کو، ویلڈنڈے کے ماحول کے حساب سے اپن اویئر تھے کیا، بازو کی زمین پہ، وہ زمین پہ، یہ زمین پہ کچھ ہوں گا بول کے، جو کچھ ہوا اپنے اطراف میں اویئر تھے کیا؟ اپن نہیں تھے، تو اسی لیے کیا ہو گیا، اپن ریاکشنری فورس بن گئے۔ آج بھی پوری امت کا حال دیکھو، اپن کیا کرتے ہیں معلوم، کچھ بھی اپنے خلاف بات آئی مارکیٹ میں تو اس کے بعد اپن جواب دیتے، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا جواب دیتے۔ اپنی طرف سے اپن کبھی سوال اٹھائے گا، وقف بورڈ کا ایک میٹر ہے، اب وقف بورڈ کی بل بول کے آ گئی تو اپن اب بیٹھ کے سب جنے سوچ رہے ہیں کیا کرنا بھائی، وقف بورڈ کے زمینہ بچا لینا ہے۔ تو پہلے سے آپ کیوں قدم نہیں لے رہے تھے؟ آپ کو اندازہ نہیں تھا؟ ہر چیز مار مار کے توڑ توڑ کے بتانا، ایک ایک چیز انہیں ٹچ کر رہا، اپن ریاکشن دے رہے ہیں۔ لیکن آئیے ہم سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا قدم لیے۔ پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارہ مدینہ میں قائم کرتے کہ بولے اطراف کے یہودی قبیلوں کے سرداروں کو دعوت دی جاتی ہے، مدینہ میں ہم دعوت دے رہے ہیں ان کو، آ جاؤ۔ دعوت تو دیے تو قبول کرنا ہی پڑتا، مدینہ کی حکومت دعوت دے رہی ہے۔ تو آگے بڑے بڑے سرداراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بٹھا کے سورہ بقرہ کے آیتاں سنائے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے پوری، سنا کے بولے جو کچھ ہو چکا ہو چکا، اب میں آ چکا ہوں، میں آخری نبی ہوں، اب آپ لوگوں کے سامنے میں 3 آپشن رکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر رک کے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اللہ پوچھے تھے کیا کچھ آپشن نہ رکھو بول کے؟ اللہ کچھ بولے تھے کیا؟ خالی دعوت دیے آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ آپ دیکھو ایکشن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو ایکشن میں ہے، اور یہودیاں ریاکشن میں ہے۔ آج اپن کیا ہو گئے؟ اپن ریاکشن میں ہو گئے، یہودیاں ایکشن میں ہیں۔ پلٹ گیا میٹر، کیونکہ اپن نبی کی سنت کو چھوڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے 3 آپشن دے رہا ہوں میں آپ کو۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا آپشن جس میں میرے کو بھی خوشی ہوں گی وہ ہے کہ آپ لوگ اسلام قبول کر لیجئے، بھائی بھائی برابر۔
دوسرا آپشن اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں تو سیاسی طور پہ ہمارے ساتھ رہنا، پولیٹیکل الائنس. کیا کرنا؟ پولیٹیکل الائنس. یعنی یہاں سے 450 کلومیٹر دور مکہ میں جو مشرکین ہیں، بت پرست ہے، انہوں ہمارے سے دشمنی رکھتے، ان سے کبھی دوستی نہیں کرنا. ہمارے خلاف انہوں لڑنے آ رہے ہیں تو ہمارا ساتھ دینا، نہیں تو خاموش بیٹھنا، ان کا ساتھ نہیں دینا. اس طرح کے اگریمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرائے. اور تیسرا بولے نہ آپ اگریمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں، الائنس کرنا چاہ رہے ہیں، نہ آپ دعوت قبول کرنا چاہ رہے ہیں اگر، تو تیسرا ہے کہ خاموش رہنا، نہ ان کا ساتھ دینا نہ ہمارا ساتھ دینا، نیوٹرل رہنا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آپشن رکھے. تو وہ لوگ سوچنے کا ٹائم لیے اور سوچ کے بولے ہم آپ کے ساتھ الائنس کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ سوچو اللہ کیوں راضی ہوں گے الائنس کرنے کے لیے؟ یہاں بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. کیا دیکھ کے راضی ہوئے؟ بولیے. ماشاء اللہ، بات کا جو اندازہ تھا، لیڈرشپ کوالٹی جھلک رہی تھی. ان لوگ ہیبت میں تھے، اتنا کانفیڈنس کہیں کو ہے معلوم، ان کے پیچھے پورا مدینہ ٹھہرا ہوا ہے. اب اللہ دنیاوی اعتبار سے سوچ رہے ہیں، لیکن نبی کا کانفیڈنس تو اللہ سے آ رہا تھا. جی ہاں ماشاء اللہ، یہ ایک بہت بڑا اینگل ہے. آپ یہاں پر غور کرتے جاؤ، قرآن سنا ہے سب سے پہلے تو لوگ نہیں چمک گئے. کیسا چمک گئے؟ ارے اتنی ہسٹری تو ہماری کسی کو نہیں معلوم ہمارے علاوہ، ان ابھی ملاقات کریں ہمارے سے زیادہ ڈیٹیل سنا دیے. ارے صحیح سنا رہے ہیں یار، یہ تو اپن ایسے ہی بولے تھے، وہ سمندر پار ہوئے بعد ایسی کرے تھے اپن. ارے منو سلوا کے بارے میں اپن یہ بولے تھے. ارے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے بہنوں، بول کے اللہ آپس میں چل رہا. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹی. تیسری چیز جو اس وقت کی سیاست کو سمجھنا ہے، دیکھو ایک بات اچھا دیکھو، بہت بڑا سبق ہے. نبی اگر آ کے بغیر اندر کے معاملات حل کرے، بغیر مسجد بنائے، کچھ بھی بغیر کرے کہ پہلے یہودیوں کو بلا لیتے اگر، تو اللہ کیا سمجھتے تھے معلوم؟ ارے ڈر کے ہم آپ کو بلا لیے، جلدی الائنس کر لینے کو سمجھتے تھے. لیکن نبی کیا کرے؟ اندرون کو مضبوط کرے. بولو، اندرون کو مضبوط کرے، پوری ٹیم کو یونائٹ کرے. یونیٹی بولیے. آج بھی اسی یونیٹی سے ڈر ہے دنیا کے آج کے یہودیوں کو بھی، مشرکوں کو بھی. یونیٹی، محبت، آپس میں بھائی چارہ. جب مل جاتے ہم تو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کوئی بھی. ان کو بھی معلوم ہے، آج کے دشمن کو بھی معلوم ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اپن کو معلوم نہیں ہے، اس لیے اپن چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ لے رہے ہیں. کیا صاحب؟ انٹرنیشنل لیول پہ مسلم کنٹریز کی آپس میں لڑائیاں دیکھو آپ، جیسا کہ ابھی ایشو چل رہا پاکستان اور بنگلہ دیش کی لڑائی، یعنی پرانی لڑائی ہے یہ بہت. ایران اور سعودی کی لڑائی، یہ بچے سن کے بڑے ہو گئے ہم تو. کیا ہے یہ؟ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں ملنا نہیں. تو پہلے کیا کرتے تھے بولا میں، یہودیاں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مدینہ کے، ان لوگوں کو لڑا کے رکھتے تھے. اتنا لڑا کے رکھتے تھے کہ 6 سال تک جنگ چلی ان لوگوں کے بیچ میں. لیکن کلمے کی دعوت کی وجہ سے اللہ بھائی بن گئے، آپس کا بھید بھاؤ ختم ہو گیا، اونچ نیچ ختم ہو گئی، دشمنی ختم ہو گئی. آخرت پہ سب کی نظر آ گئی، ایسی محبت، ایسی یونیٹی آ گئی. وہ لوگ بولے واقع میں ان کے پاس طاقت ہے، ان کی بات مان لینا چاہیے. آخری جو اینگل ہے جس کی وجہ سے لوگ قبول کر لیے بات، وہ کیا ہے آپ کو معلوم؟ مکہ سے کوئی معمولی لوگوں کو لے کے نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سے ایک ہیرا آدمی تھا، پورے نوجوان تھے زیادہ تر، اور باصلاحیت ٹیلنٹڈ لوگ. حضرت عمر، مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ، حضرت علی، ابو عبیدہ بن جرہ، ابو بکر، عثمان غنی. پیسے والے یہیں چھے، طاقت والے یہیں چھے، لکھنے پڑھنے والے ادھر ہی چھے. پورا کریم لے کے آ گئے تھے وہاں سے. واقع میں ان کا کیپیسٹی ہے، لیڈر ہے نا، واقع میں مان لینا چاہیے ان کی بات. تو اس سے پتا چلا، میرے ساتھ آپ نہ بولیے، ہوم ورک کرے تو ٹیچر نہیں ڈرا سکتے. جن کو اپن ٹیچر سمجھ رہے ہیں، اب ان کو بڑا سمجھ رہے ہیں نا بھائی، اپن انہوں کئی کو ڈرا سک رہے ہیں، اپنے کو معلوم. اپن ہوم ورک نہیں کر رہے ہیں. ہوم ورک یعنی اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہو رہے، اپن اپنے ہوم کو مضبوط نہیں کر رہے اپن. تو کیا کرنا ہے بچوں؟ ہوم ورک کرنا ہے. ویلڈنڈا کو مضبوط کرو، ویلڈنڈا میں یونٹی قائم کرو. آپ دیکھو صرف چھوٹا سا گاؤں نہیں ہے جہاں یونٹی آ جاتی نا،
اطراف کے 20 منڈلاں بھی سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں. بولا تو کچھ بھی ہے تو ویلڈنڈا میں چلے گئے تو مسئلہ حل ہوتا بھائی. لیکن وہ پاور اپن رکھ کے, اور میں سمجھتا ہوں ویلڈنڈا کیا ہے پورے منڈلوں میں ہیڈ کوارٹر ہے. سوچو آپ, تو آپ کو یہ تو گفٹ میں ملا سو ہیڈ کوارٹر, تو یہ منڈل کا استعمال کر رہے گا اپن, سیاست کرنا ہے. اس طرح وہ لوگ اگری ہو گئے. تو دنیا کا سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن جو بنا وہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے. یہی کانسٹیٹیوشن, ان سے جو اگریمنٹ ہوا کیا ہے, وہ ایک مرتبہ نام بولیے, میثاق مدینہ. میثاق بولتے ہیں وعدے کو, کیا بولتے ہیں, جو سب مل کے کرے. میثاق مدینہ میں جو پوائنٹس تھے وہ میں لکھ رہا ہوں. پہلا, دشمنی نہیں ہمارے سے, ہم بھی تمہارے سے دشمنی نہیں کریں گے. مذہب کی آزادی رہیں گی تمہارے کو, تم اپنے مذہب پہ چلو جی, کبھی بھی آ سکتے. تیسرا, ہمارے پہ اگر اٹیک ہو رہا تو مدد کرنا ہے تو خاموش رہنا, دشمن کا ساتھ نہ دینا, ٹھیک ہے, اٹیک کے معاملے میں. چوتھی بات, فیصلے, یہ بہت اہم بات ہے, یہ بھی اللہ اگری کرے. کچھ بھی ڈسپیوٹ ہوا پورے مدینہ میں, کیونکہ اب الائنس میں آ رہے ہیں, اب پاور ہمارے پاس زیادہ ہے, کچھ بھی ڈسپیوٹ ہوا تو فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو آپ, چیف جسٹس کا جو مقام تھا اس وقت, وہ پریسیڈنٹ جو بل پاس کرنے کا مقام تھا, وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. فیصلے ہم کریں گے. مسلمان اور یہودی میں کچھ بھی میٹر ہوا, ہمارے سامنے مسجد نبوی میں آنا, ہم فیصلے کریں گے قرآن کی روشنی میں. تو اللہ اگری کرے. اس کے پیچھے کی ایک وجہ آپ کو معلوم, آپ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں گے تو مدینہ کے مسلمان جب مکہ گئے تھے حج کرنے کو, 6 لوگ گئے تھے, پھر 12 لوگ گئے تھے, یاد آنا, انہوں نے اسلام قبول کرتے وقت ایک جملہ بولے تھے. وہ لوگ بولے, ارے یہودیاں جن کے بارے میں بولتے تھے ایک نبی آنے والے ہیں, وہ تو یہ دکھ رہے ہیں, بلکہ کلمہ قبول کر لیے تھے. تو یہودیاں جو ہر چیز کو راضی ہوتے جا رہے تھے نا, اس کی وجہ یہ بھی تھی, دل سے مانتے تھے کہ انہوں سے آخری نبی. لیکن ابھی اسلام قبول کرنے میں جو آگے بڑھنا تھا, ان کو آگے جو جستجو بتانا تھا وہ نہیں بتائے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کو نوٹ کر کے بولے, کیا بولے, تم تو انتظار میں تھے, ہمارے نبی آ گئے تو تم وہ پہلے شخص ہونا چاہیے تھا جو جلدی اسلام قبول کرتے, اور تم ہی دیر کر دیے. کیا سب مفہوم رکھ رہا ہوں میں آیت کا, یہ اللہ تعالیٰ بتائے قرآن. اب یہ جب اگریمنٹ ہوا, فیصلے بھی نبی کریں گے, اور اٹیک میں ہمارا ساتھ دینا یا تو خاموش رہنا, مذہب کی آزادی رہیں گی. اب جو پرانے جتنے دشمنیاں تھے ختم مدینہ کے لوگوں سے. اس طرح جب یہ اگریمنٹ ہو گیا تو پیچھے کا پورا علاقہ کنٹرول میں آ گیا, کیونکہ مدینہ کے پیچھے کے حصے میں یہ پورے قبیلے تھے, خیلے تھے. اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کے علاقے کو کیسا کیپچر کرے. میپ پہ نظر ڈالیے سب لوگ, یہاں کیا ہے بولیے, مدینہ ہے. یہ پیچھے تو یہ یہودیوں کا علاقہ, یہ میٹر کمپلیٹ, یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہ مکہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن مکہ سے مدینہ کا راستہ ہے 450 کلومیٹر, یہ ادھر سے جانے کا ہے. لیکن مکہ اور مدینہ کو ٹچ ہو رہی تھی ایک ہائی وے. یہ ہائی وے دیکھو میں جو ڈالا ہے, کہاں جا کے رک رہی بول رہے ہیں, سیریا. ٹوٹل بزنس مکہ میں جو بڑی مارکیٹ لگتی تھی, مدینہ میں جو مارکیٹ لگتی تھی, یہودیوں کے پاس جو مارکیٹ لگتی تھی, یہ ٹوٹل بزنس سیریا سے ہوتا تھا. اور اس کو سیریا کو جانے کی ایک ہی روڈ تھی جو مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی. تو کون پھنس گئے مسئلے میں, مکہ کے لوگ, مدینہ کے لوگ, مکہ کے لوگوں پھنس گئے. کیوں, مدینہ کے لوگوں کو اگر سیریا جانا ہے تو سیدھا چل جاتے, لیکن مکہ کے لوگوں کو جانا ہے تو کیا پار کر کے جانا پڑتا. نہیں, 13 سال جو ستائے تھے اب وہ پورے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بزنس کریں گے وہاں سے جا کے, پیسے لے کے جا کے لا سکیں گے. کیسا ہیبت رہیں گی دل میں. اب جن لوگوں کو مارے تھے, جن کو انگاروں پہ لٹائے تھے, جن کے گلوں میں پھانسیاں ڈالے تھے, جن کو پتھر پھینکے تھے, جن کے پیروں میں کانٹے چبائے تھے, اب اللہ حکومت میں آ گئے اور بازو سے جاری روڈ. اب دل جو ہے تکلیف میں ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, اور پورے مکہ کے مشرکین پریشان ہیں, کیا کرنا, کیسا آپ اپنا کاروبار. آپ دیکھیے اللہ یہاں سوچ رہے ہیں, جیسا یہودیاں بھی سوچ رہے تھے نا کیا کرنا, اللہ یہاں پر سوچ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اذان دینے لگائے, سارے مسلمان جمع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو
مہینوں کے حساب سے ٹیم بانٹ دیے, آنے والے 8 مہینے کا پلان بتائے. کتنے مہینے کا؟ 8 مہینے کا پلان. کیا پلان بتائے اور کیا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پلان کا نام ہے, میرے ساتھ بولیے, ملٹری پریڈ. ملٹری پریڈ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیٹرولنگ کرنا ہے. اب کون سے علاقوں میں؟ ذرا مدینہ سے تھوڑے ایروز نکل رہے ہیں, دیکھو آپ ذرا کہاں جا رہے ہیں. یہ ہائی وے کی طرف آ رہے ہیں, ہائی وے کے اطراف آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پیچھے کا حصہ تو کیپچر آ گیا, مطلب الائنس میں آ گیا یہودیاں. اب یہ جو ہائی وے کے اطراف کے جو قبیلے ہیں نا, ان سے اگریمنٹس کرنا ہے. تو کیسا کرنا اگریمنٹ؟ جا کے ہمارے سے اگریمنٹ کرو بولنا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, 30-30 کا, 50-50 کا, 70-70 کا, ایسے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے. ہر گروپ کے ایک لیڈر, اور ہر گروپ کے لیڈر کو کس کو بنائے معلوم؟ مدینہ کے صحابی کو نہیں بنائے, مکہ سے جو ہجرت کر گئے تھے انہی کو لیڈر بنائے. ایسے 7 گروپ بنائے. کتنے؟ پورے ایک ساتھ نکلنا ہے نہیں, مہینے میں ایک. یہ 7ویں مہینے سے شروع ہو رہا صاحب. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ کو آ کے 6 مہینے چھوڑا. جو 3 ایپیسوڈ اپن سنے یہ سب کب کے واقعے ہے؟ 6 مہینے میں سب کام ہو گیا. مسجد بن گئی, بھائی چارہ قائم ہو گیا, یہودیوں سے اگریمنٹ ہو گیا, کانسٹیٹیوشن بن گیا مدینہ کا, سارے کنٹرولز پاورز آگے ہاتھ میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کون سے نیشنل افیئرس دوسرے دیکھ رہے ہیں, اور سب سے پہلا جو ملٹری پریڈ کرنے کے لیے بھیجا ہے, اس میں رول کیا بتائے؟ لیڈر مکہ کے رہیں گے. دوسرا, مکہ سے جو قافلے آتے جاتے رہیں گے ان کے سامنے خالی اللہ اکبر کا نعرہ لگانا, اور پورے خاموشی سے ٹھہر کے گھور کے دیکھنا, بس اٹیک نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ اٹیک نہیں کرنا, خالی دیکھنا. تو کئی کو کرا رہے تھے ایسا پریڈ, کئی کو کراتے ذرا بولو؟ پریکٹس کے لیے. کئی کی پریکٹس وہی کیا. اب تو یہاں پر دشمن آ رہا جا رہا, جو 13 سال ستائے تھے ان کے سامنے خالی جا کے ٹھہرو بول رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ, ان کو یہ بتانا, احساس دلانا اب ہم کمزور نہیں رہے. بولیے ویری گڈ. اب ہم پاور میں آ گئے بیٹا, خبردار. وہ پریڈ اس کو بولتے. آپ کو معلوم, ایک ملک دوسرے ملک کو ڈرانا ہے تو پریڈ کہاں کراتا؟ بارڈر پہ کراتے. کئی کو بتاتے کہ ذرا دیکھ سمجھ کے. اب تو ایئر فورس پریڈ ہو رہی, جیٹس جا رہے ہیں پورے ہوا میں اڑ کے, کلراں ڈال کے آتے. دیکھو اپن کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ چھوٹے بچوں کا دل بہلانے کر رہے سمجھتے. وہ دل بہلانے نہیں رہتا, وہ بتانا رہتا کہ ہمارے پاس پاور ہے. تو اب پاور شو کیسا کر رہے آپ دیکھو. لوگ ہیں کم, ٹھیک ہے, کم لوگ ہیں, لیکن انہی کم لوگوں کو آرگنائز کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے یہ لفظ اپن بھول گئے, پچھلے 100 سال سے لفظ بھول گئے اپن. کون سا لفظ؟ آرگنائز. بولو اردو میں, بولو تنظیم. کس کو بولتے تنظیم؟ آرگنائز طریقے سے. اگر اینٹوں کی لاری آئی تو طریقے سے جماتے. تو لاری لگانے والا ایک رہتا جو طریقے سے لگاتا, پارک کرتا. اس پہ ٹھہرنے والے ایک رہتے, نیچے ٹھہر کے جمانے والے ایک رہتے, بیٹھ کے گننے والے ایک رہتے. ایک ہی مقصد کے لیے. جی خوبصورتی ہے. تنظیم کس کو بولتے ہیں سنو آپ. اور یہ مسلمانوں میں بھائی نہیں ہے, آپ نہ بولو, میں سمجھا رہا ہوں. ویری گڈ. ٹیم ورک. ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سارے لوگ مل کے اپنے اپنا پارٹ پلے کرنا, اپنا اپنا کام کرنا. اپنے کو پورے دوستاں مل کے پلان کرے بھائی اپن خود بریانی بنا لے کے کھائیں گے آج ایک جگہ پہ جا کے. تو کوئی گوشت کا انتظام کر لیے, کوئی چاول کا انتظام کر لیے, کوئی پکانے کا انتظام کر لیے, کوئی لکڑیوں کا انتظام کر لیے, کوئی ٹینٹ ڈال رہے ہیں, کوئی پانی کا انتظام کر رہے ہیں, کوئی دستر بچھا رہے ہیں. لیکن یہ پورے مل کے کیا ہو رہی ہے؟ ایک دعوت ہو رہی. تو ایک معمولی سا دعوت ولیمہ کرنے کے واسطے پورے لوگ مل کے ٹیم ورک کر رہے ہیں. اپن ہر کام میں ٹیم ورک کر رہے ہیں. گھر بنا رہے ہیں ٹیم ورک ہے, دعوت کر رہے ہیں ٹیم ورک ہے, شاپنگ کو جا رہے ہیں بھی تو ٹیم ورک ہے. کوئی آئیڈیا دینے والے رہتے, کوئی پیسے دینے والے رہتے, کسی کو پسند آتا, کسی کو تجربہ رہتا, سب مل کے شاپنگ کرتے نہ کرتے. ایک جگہ ٹیم ورک نہیں ہے. بولیے کہاں نہیں ہے؟ دین کے کام میں, سیاست میں, حکومت کرنے میں ٹیم ورک نہیں ہے اپنے پاس. ہے ٹیم ورک تو دور کی بات ہے, ٹیم نہیں ہے. پب جی کی ٹیم مل جاتی ہے, ویل ڈن نام ہے آپ. مگر اسلام سیکھیں گے, اسلام کی دعوت دیں گے, اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے, یہ ٹیم نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم ورک کرا رہے ہیں. تو میں آپ کو 2-4 واقعات اس میں سناتا ہوں. سب سے پہلے حضرت حمزہ جو نبی کے چاچا تھے، بہت بہادر تھے، لڑنے میں ماہر تھے، 2 تلواروں سے ایک ساتھ اٹیک کرتے تھے، گھوڑا چلاتے ہوئے بھی تلوار چلانے کی پریکٹس ان کو تھی، شکار کرنے میں ماہر تھے. ان کو 70 لوگوں کے ساتھ بھیجے. کہاں بھیجے؟ 70 نے 30 لوگوں کے ساتھ بھیجے. اور مدینہ کے اسٹریٹ میں جو ہائی وے کے قریب میں ایک علاقہ تھا، ایک قبیلہ تھا جوہینہ نام کا. یہ پریڈ کرانے کے 2 مقصد، ایک تو دشمن کو ڈرانا کہ ہم ہے، دوسرا اطراف کے ہائی وے کے اطراف کے قبیلوں سے ایگریمنٹ کر لینا. آپ سوچو یہاں پر دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا بولتے اس کو، کیا بولتے؟ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا. یہ ان کی دکھتی رگ ہے، یہ بزنس روٹ ہے. یہ یہاں سے اور وہ ٹائم پہ ایسا پیسے چھپا لے کے ایک کار سے جا رہے ہیں تو دکھ رہا ہی نہیں. اب میں ویلڈنڈا کے سامنے سے روز بھی گیا تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ ٹائم ایسا نہیں تھا ٹرانسپورٹ سسٹم. قافلے جاتے تھے، کون جا رہے ہیں، کون سا قبیلہ ہے، کب تک رک رہا، کہاں رک رہا، سب انفارمیشن ملتی تھی. تو نبی کیا کرے، حضرت حمزہ کو بولے وہ جوہینہ قبیلے سے ملو، سردار سے بات کرو، اسلام کی دعوت دیو. اسلام قبول کر لیے تو بھائی بھائی، نہیں کرے تو بتا دو ہمارے پاس پاور ہے، ہماری حکومت کے ساتھ اگریمنٹ کرو. ہم تمہارے سے قریب ہے نا، مکہ قریب ہے، بولو ہم قریب ہے، مکہ قریب ہے، ہم قریب ہے، مدینہ قریب ہے. مشکل حالات میں ہم جلدی آ سکتے تمہارے پاس، مکہ آتا جلدی ہم آ سکتے، تو پھر ہمارے سے دوستی کرو. پریشر، سمجھداری کی بات، پولیٹکس، حکمت، یہ 6 سب. 30 لوگوں کو لگ گئے صاحب، جا کے جوہینہ قبیلے کے سردار سے مل کے ایگریمنٹ کر کے پلٹ رہی. 300 لوگوں کو لے کے ابو جہل وہاں سے گزر رہا یہ روڈ سے. اب دیکھو یہاں پر بہت زبردست جو ہے آمنا سامنا ہو گیا. 30 ورسز 300. 300 زیادہ ہے نا، ہے نہیں ہے؟ لیکن وہ 300 کے 330 سے ڈر گئے. کئی کو ڈر گئے بولو؟ یہ لفظ دیکھو، وہ 30 کے 30 آرگنائز تھے، کوئی آواز پکارا نہیں تھا، کوئی شراب نہیں پی رہے تھے. لیکن یہ 300 میں عورتاں تھے، بچے تھے، بوڑھے بھی تھے، شراب بھی پینے والے تھے، نشے میں بھی تھے، ایک دوسرے کی نہیں سنتے تھے، 4-5 الگ الگ قبیلے کے تھے، ہر ایک کی ایک سے دشمنی تھی. چپ پیسہ ملتا بول کے کاروبار کو ایسا مل کے جاتے تھے، آتے تھے. تو جب یونٹی نہیں رہتی نا، جب سامنے والوں کے پاس آپس میں محبت نہیں رہتی، تو اپنی تعداد کم بھی کافی ہے. بولیے کم بھی کافی ہے. تو جوہینہ قبیلے سے اگریمنٹ ہو گیا پہلا. دوسرا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. ابوا کے علاقے میں ایک صحابی کو بھیجے 70 لوگوں کو دے کے، یہ دوسرا علاقہ ہے، اور وہاں پر بنی زمرہ بول کے قبیلہ ہے، ان سے اگریمنٹ ہوا. یہ جا کے اطراف کے قبیلوں سے اگریمنٹس کر رہے ہیں. سو بات مکہ کے لوگوں کو پتہ چل گئی، کیونکہ ابو جہل بھی دیکھ لیا تھا. جب ان لوگوں کا آمنا سامنا ہوا تو جوہینہ قبیلے کے سردار چھڑانے آ گئے. نہیں بھائی جان دو لڑنوں کو، بھائی میں ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا میرا بول کے اعلان کر دیا، تاکہ ابو جہل بھی ان کو کچھ نہیں کر سکنا. اب کیا ہوا معلوم، مکہ کے لوگ بولے دیکھو مسلمانوں وہاں جا کے خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، کیا کر رہے ہیں اللہ، مضبوط ہو رہے ہیں سیاسی طور پہ، ملٹری پریڈ کرا رہے ہیں. اطراف کے پورے اپنے بزنس روٹ کے اطراف کے قبیلوں کو کیا کرے، اگریمنٹ میں لے لیے. لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھے یہ بزنس روٹ کے اطراف کے قبیلوں سے جو اگریمنٹ ہوا، ان سے کیا چاہ رہے تھے نبی؟ بولیے، سیاسی بات ہے، بہت کیا چاہ رہے تھے نبی ان سے؟ ادھر کا ایریا پاورفل ہو گئے. کرنا کیا یہاں بیٹھ کے، مدینہ کو کیا بھیجنا؟ ویری گڈ، انٹیلیجنس کا جال بچھائے. بولیے انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بچھائے پورا، اور بولے کوئی قبیلہ، کوئی اونٹ، کوئی بکری بھی اگر مکہ سے جاری مدینہ کے سامنے سے میرے کو اطلاع ملنا. تو اطراف کے قبیلے کے لوگوں سے جب اگریمنٹ ہوا، ایسے 7ویں مہینے میں ایک نکلا، 8ویں مہینے میں ایک نکلا، اس طرح سے 8 قافلے نکلے. لیکن جب مکہ کے لوگ بھی خاموش نہیں بیٹھے، وہ لوگ بولے اپن تو یہ پورا ایسا ملٹری پریڈ کرا کے نہیں جا سکتے، کیا کرنا، ہلو رات کے ٹائم پہ جا کے کھیتاں جلا دے کے پیچھے کے علاقے سے بکریاں چوری کر لے کے آ جائیں گے، چلو بول کے. عامر بن فہیرہ بول کے ایک شخص تھا، انہوں نے کیا کرا، آ کے مدینہ کے پیچھے کے حصے میں بکریوں کو جو ہے، کچھ بکریوں کو چرا لیا، اور بکریوں کا جو چارہ رہتا نا، سکی گھاس، اس کو آگ لگا لیا.
آگ لگ گئی بول کے پورے لوگ چیخا پکارا کرے. تو وہ ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اور ایک نیٹ ورک بچھائے تھے. کون سا؟ راتوں میں پیٹرولنگ کرنے کا. پولیس والے پیٹرولنگ کرتے مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرائے تھے، کوئی بھی نہیں کرتے تھے عرب میں ایسا پیٹرولنگ. نبی سٹارٹ کرے سو ہے یہ کئی کے لیے حفاظت کے لیے. تو پیٹرولنگ جو کر رہے تھے وہ لوگ کیا کرے، صفوان بول کے ایک علاقہ تھا وہاں تک اس کا پیچھا کرے. کتنے لوگ؟ 70 لوگ. آپ بولو رات رات 70 لوگ الگ الگ گھروں سے آ کے اتنا جلدی پیچھے جا سکتے؟ اس کا مطلب پہلے سے اللہ بھی الرٹ تھے. انہیں جو ہے موقع دیکھ کے چرانے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن ہیبت اتنی طاری ہو گئی. مکہ پہنچ کے کیا نیوز دیا معلوم؟ انہوں نے بولا یہ آخری بار تھا، میں اندر سے نہیں جا رہا ہوں. بولنا بہت خطرناک تیاری کر کے ہے. آپ بولو تیاری اگر اپن کر کے ہے، پورا ہوم ورک ہے. دیکھو کلاس ورک نہیں آیا ابھی، آیا خان صاحب؟ پورا ہوم ورک ہے. اپن اگر ہوم ورک کرے ہوئے رہے تو پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے. اس کی سب سے تازہ مثال حماس ہے. بولیے حماس پورا ہوم ورک کر کے ہلنا. ٹنیلاں کب بنایا نہیں معلوم ہو رہا، جا رہا نے ٹنیلے سمجھ کے فوجی جا رہا اڑ جا رہا. ٹینکر آ رہی کہاں سے کہ بندہ نکل رہا، ٹینکر میں بم چھوڑ دے کے اندر چلے جا رہا. کتنے ٹنیلاں ہیں، کہاں کہاں تک رستے جا رہے ہیں نہیں معلوم ہو رہا. ایک آدمی کو شہید کریں دوسرا اس سے مضبوط آدمی لیڈر بن جا رہا. ایسا آرگنائزیشن ہے، کم ہے آرگنائز ہے. غور کرو نبی کی وہ پورے سنتوں پہ عمل کر رہے. آج پوری دنیا پیدل ہو گئی ان کے سامنے. آپ لوگوں کو معلوم ایک بات شاید نہیں معلوم ہوگا، حماس جنگ جیت گیا. سنے یہ نہیں سنے؟ نہیں. میڈیا کیا بتا رہا معلوم؟ اپنے کو کمزور کرنے کی نیوز بتا رہا. اتنے بچے چلے گئے، اتنے عورتوں کو مار دیے، یہ بتا رہا نا. آپ میرے کو بولو حماس کوئی حکومت تھی کیا؟ ایک تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے. اتنے مہینوں سے یعنی 1 سال کے قریب ہونے آ رہا، کون نہیں ہرا سک رہے اس کو؟ اسرائیل جس کو امریکہ کا سپورٹ ہے نہیں ہرا سک رہا. تو یہ شرم کی بات ہے نہیں ہے امریکہ کے واسطے، ہار ہے نہیں ہے یہ. تم اگر اتنے سپر پاور تھے، وہ کتنا ہے حماس زب بل کر لے لینا تھا، خالی ایسا کھا لے سکتا تھا تم اگر واقعی میں تم سپر پاور رہتے. پتا چل گیا کہ ایمانی قوت کے ساتھ عقل کا استعمال کر کے نبی کی سیاسی سنتوں پہ، حکومت کرنے کی سنتوں پہ اگر عمل کرے تو ہمارے کو کوئی نہ ہرا سکتے، چاہے ہم تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. کیا سب وہ ٹائم کا اور یہاں ٹائم کا آپ کو واقعہ میں بتا دیا. ذوالعشیرہ، اس پہ میں ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ذوالعشیرہ بلکہ ایک اور علاقہ ہے، یہ اوپر کی طرف ہے. یہاں پر جا کے صحابہ کی ایک ٹیم پریڈ کرے، اطراف کے قبیلوں کو جمع کرے، اور ذوالعشیرہ سے اگریمنٹ ہو گیا. اگریمنٹ کر کے پلٹ رہے تھے، دوسرے قبیلے کے لوگ بولے ابھی ابو سفیان جو ہے بڑا قافلہ لے کے گئے، فل پیسوں کا، آہستہ سے دوسرے شارٹ کٹ کے رستے سے نکلے. انہوں اطلاع مل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس قافلے کے انتظار میں رہو، آگے میں حکم دینے والا ہوں. بولے تو پورے لوگ تیار تھے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ، ابو سفیان بہت بڑے بزنس مین مکہ کے، ابو سفیان جب آئیں گے واپس تو بہت زیادہ پیسہ لے کے آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹریٹجی کیا بتاتے تھے معلوم؟ اچھا سنو غور سے، آپ لوگوں کو بھی مزہ آتا. مکہ سے جاتے وقت خالی گھورنا، ڈرانا، کچھ بھی نہ کرنا بولے. لیکن سیریا سے آتے وقت ان کے اوپر اپنی دھاک بٹھا کے ٹول ٹیکس وصول کرنا ہے. کیونکہ جاتے وقت تو کچھ بھی نہیں رہتا، انویسٹمنٹ رہتا، آتے وقت بہت زیادہ ریٹرنز رہتے. تو آتے وقت جو ہے کیا کرنا ہے؟ اب ہائی وے کا ٹیکس دینا، خالی نہیں جا سکیں گے اب آپ. اس طرح سے پورے ہائی وے، اطراف کے قبیلے، پیچھے کا یہودیوں کی بستی، یہ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنٹرول میں لے لیے. انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بھی ہے، اور یہ پریڈ کرنے والی ٹیم 1-2 دن میں خاموش نہیں بیٹھے. اب ان لوگوں کی باری آتے جا رہی، ہر 7 مہینے کے بعد 7 گروپاں بن گئے، 30 کا، 40 کا، 70 کا، 200 کا سب سے آخری بڑا گروپ تھا. ان کو ابو سفیان کے پاس بھیجے تھے. اب یہ جاتے جا رہے ہیں، اطراف میں پھیل رہے ہیں، نیوز لیتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، ان کا کام ہی چاہیے. آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے کرتے کتنے مہینے گزر گئے مدینہ کو آ کے؟ 17 مہینے ہو گئے. ابھی تک تیسرے ایپیسوڈ میں ہم جو قصہ سنے 17 مہینوں کا ہے. 17ویں مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سارے مسلمانوں پہ پہلی مرتبہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اور وہ حکم ہے روزے فرض کر دیے گئے.
رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو آپ نہ سمجھیں گے اب روزے رہنا ہے، سحری کرنا ہے، افطار کرنا ہے، سو جانا ہے، لیکن حکومت کر رہے تھے۔ رمضان اور حکومت یہ دو ملا کے آنے والے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ نبی کا رمضان کیسا تھا، اسلامی حکومت کا رمضان کیسا تھا، اور اسلامی حکومت کے رمضان میں کتنا بڑا کارنامہ ہوا جو آج تک اپنے کو یاد ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم کب سنیں گے؟ آنے والے ایپیسوڈ۔ تو آج ہم دو چیزیں سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹیٹیوشن بنایا مدینہ کا، اطراف کے قبیلوں کو، یہودیوں کو الائنس میں لے لیے، دعوت بھی دیے۔ اب خالی الائنس میں نہیں لیا، یہاں پر دعوتی کام بھی چل رہا، کیونکہ اب آنا جانا ایزی فری ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ رہے ہیں بھی، اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، ٹیم جا رہی ہے اب پوری۔ تو یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اور ادھر بھی جب اگریمنٹ ہوا تو یہاں بھی مسلمانوں کے کیریکٹر سے امپریس ہو کے یہ بھی قبیلوں کے لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو میرے ساتھ آپ نہ بولیے، دعوت، سیاست، خدمت۔ دعوت، سیاست، خدمت، یہ تین کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کر رہے تھے۔ تو آج ہم دعوت اور سیاست سنیں، خدمت کیسا کر رہے تھے مدینہ کی مارکیٹ میں، آپ کو سناؤں گا آنے والے ایپیسوڈ۔ رمضان، حکومت، رمضان میں کیسی حکومت کرے، کیا بڑا کارنامہ ہوا، اور مدینہ کی مارکیٹ کیسی تھی، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔